السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بہنوں، زمین آسمان کا بنانے والا اور انسان کا بنانے والا اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے، مرد و عورتوں سے چند سوال قرآن میں کرتا ہے۔ اس میں سے کچھ میرے ابھی اچانک یہاں بیٹھ کے ذہن میں آئے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بات تو بتاؤ، ہم خلقوا من غیر شیء، تم خود بخود پیدا ہوئے ہو، تمہارا بنانے والا کوئی نہیں۔ اگر اس بات کو ثابت کرو تو جو مرضی کرو تم پر کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں، تمہارا جب بنانے والے ہی کوئی نہیں ہے تو جو مرضی کرو۔ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یا تم اتفاقاً بن گئے ہو، تو ان دونوں شکلوں میں تم پر کوئی پابندی نہیں، آزاد، جو مرضی کرو۔ لیکن پھر تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم خود بخود بنے یا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو نہ انسانی عقل مانتی ہے، نہ فطرت مانتی ہے، نہ علم کائنات مانتا ہے کہ ہم خود بخود بن گئے۔ ایک نظریہ تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی، جب شروع میں سائنس نے آنکھیں کھولی 18ویں صدی میں، تو ایک دم اللہ کے انکار کی طرف لوگ چلے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا علم ان کو اس مقام پر لے آیا کہ اس کائنات کو بنانے والے کے بغیر تصور کرنا ناممکن ہے۔ کوئی بنانے والا ہے، جنہیں پتا ہے وہ بتاتے نہیں، وہ خود کراؤن، ادھر کراؤن ہے، ہاں، جنہیں پتا ہے وہ کراؤن بنانے کے چکر میں ہے، جو ڈھونڈ رہے ہیں کائنات کے سارے راز، تو کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، نہ ہی یہ ممکن ہے 50 60 70 100 1000 2000 10,000 سال کی زندگی میں ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم کائنات کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہیں اور ایک جز اپنے کل کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، وہ 90 سال بھی ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں کو جان نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم اس ساری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ہم اس میں 60 سال رہیں یا 60,000 سال رہیں، ہم اس کائنات کے حقائق تک جا نہیں سکتے۔ لیکن آج کے انسان نے، خاص طور پر مغربی قوموں نے، بہت کچھ ڈھونڈ لیا، لیکن بنانے والے کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ کوئی نیچر کہہ کے اٹک گیا، کوئی خود بخود کہہ کے اٹک گیا، کہ بنانے والا آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، چاند تاروں کی گردش، سورج کی تپش، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، برسات کی برکھا، سردیوں کی برف، درختوں پہ پھول، پھولوں میں رنگ، رنگ میں خوشبو، اور ڈالیوں پہ خوشے، خوشوں میں گوشے، گوشوں میں پھل، پھلوں میں ذائقے، ذائقوں میں مختلف قسم کے ذائقے، اور
تھنوں میں دودھ، دودھ میں مکھن، مکھن میں گھی، دودھ میں دہی، دودھ میں پنیر، دودھ میں برفی، دودھ میں پیڑے، یہ کیسے ہے؟ جنہیں پتا ہے ان کے دماغوں پہ کراؤن چھایا ہوا ہے. وہ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ صرف کائنات کو ڈھونڈ رہے ہیں، آگے ان کی عقلیں بند ہیں کہ ہے کون، کہ یہ تو کامن سینس کی توہین ہے کہ یوں کہا جائے کہ کوئی چیز خود بخود بن گئی. یہ گلاس خود بن گیا. جب اتنا سا گلاس خود نہیں بنتا تو یہ پھیلے ہوئے بر اعظم اور یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے اور یہ موجیں مارتے ہوئے دریا اور یہ ابلتے ہوئے چشمے اور یہ گرتی ہوئی آبشاریں اور یہ مسکراتے ہوئے پھول اور یہ برستی ہوئی بارش اور یہ گرجتے ہوئے بادل اور یہ چمکتی ہوئی بجلیاں اور یہ بدلتے ہوئے موسم اور یہ کھلا آسمان اور چمکتے ہوئے تارے، مسکراتا ہوا چاند اور آگ برساتا ہوا سورج، سیاہ چھا جانے والی رات اور اجالا کر دینے والا دن، یہ خود بخود ہو رہا ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے. ہمارے شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہیں خنجرے تیغے نہ شد، ہیچ حلوائی نہ شد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد. جس کا سارا کا ترجمہ فارسی ہے، جس کا آخری خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. نہ وجود، نہ پیدا ہونا خود بخود، نہ ختم ہونا خود بخود، نہ آنا اپنی طاقت سے ہے، نہ جانا اپنی طاقت سے ہے. تو بھائیو، آپ جانتے ہیں، یہ مسورات جانتی ہیں کہ اس سب کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. لیکن ہماری عورتوں کے سر پر بھی کراؤن سوار ہے، ہمارے مردوں کے سر پر بھی کراؤن سوار ہے. یہ جہنم میں جاتی ہوئی خلقت اور خود جہنم میں جانے والا ایمان والا جو شراب بیچ رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے اور جو جھوٹ بول رہا ہے، جو جوا کھیل رہا ہے، یہ سب جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں تیزی کے ساتھ گرا رہے ہیں. تو یہ کتنے خوفناک انجام کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے اللہ نے سوال اٹھایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم اپنے آپ کے خالق خود ہو؟ نہیں. تم خود بخود پیدا ہوئے؟ نہیں. ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے؟ نہیں. پھر اسی بات کو ایک اور انداز میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس میں اللہ دو باتیں، ایک دعویٰ ایک سوال، کہ اس میں اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم، پتہ چلا کہ بنانے والا کوئی ہے. وہ کون ہے؟ واللہ خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے. کہاں سے بنایا؟ مٹی سے. پھر ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے. پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک. پھر ثم خلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا. پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیاں. پھر فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پر گوشت. اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہر کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، جو صورت چاہے دے دے، جو شکل چاہے دے دے، جو رنگ چاہے دے دے، جو بول چاہے دے دے، جو زبان چاہے دے دے. آنکھوں کا رنگ، چہرے کا رنگ، زبان کا بول اور گلے سے نکلنے والی آواز، چلنے کا انداز بھی اندھیرے میں پہچان لیتے ہیں. طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں، اندھیرے میں پہچان لیتے ہیں. اخلاق صاحب آ رہے ہیں، کیسے پتا چلتا؟ ہر آدمی کی چال الگ ہے. 2 پاؤں سے ہر چلتا ہے. ہر انسان، مرد عورت 2 پاؤں سے چلتے ہیں. 7 ارب انسانوں میں 7 ارب چال ہے. ایک کی چال دوسرے سے نہیں ملتی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟
انکم الینا لا ترجعون، یہ موت کیا چیز ہے؟ موت کے بعد کہاں جاتے ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد کہاں جاتے ہو؟ لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ 60-70 سال کی عمر میں کوئی کیا شوق پورے کرے؟ 40 سال تو کماتے کماتے گزر جاتے ہیں، 50 سال تک جا کر پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، پیچھے شام ہو چکی ہوتی۔ کبھی کبھی میرا چھوٹا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کہتا ہے میری دولت میرے کس کام کی؟ جب میرے نفع اٹھانے کے دن تھے تو مجھے تو پڑھائی نے مارا ہوا تھا، اور جب ڈھل رہے ہیں تو اس پیسے کو میں کیا کروں گا؟ میری اولاد پتہ نہیں اس کے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو دنیا کے ہر انسان کا ایک المیہ ہے، جو وہ چاہتا ہے 99% وہ پا نہیں سکتے، 1% جو پا دیتے ہیں، پانے کے بعد اس سے نفع اٹھانے کا وقت بس عصر اور مغرب کا ہوتا ہے کہ اس تک پہنچتے 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 عصر ہو جاتا، پیچھے شام ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ جو میں چاہتا ہوں اول تو پا نہیں سکتا، جب پا لیتا ہوں تو پیچھے شام ہوتی ہے، سامنے سورج ڈوبتا، زندگی کا سورج ڈوبتا نظر آتا ہے۔ اور اگر بچپن سے ہی کوئی ماں باپ کی گود میں دولت لے کے پیدا ہوا، رزق لے کے پیدا ہوا، تو اس کے پاس 60-70 سال کیا چیز، کیا چیز؟ ایک پل میں یوں گزر جاتا، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو 40 سال گزرے پڑے، یوں مڑ کے دیکھتے ہیں 70 سال گزرے پڑے، یوں مڑ کے دیکھتے ہیں 80 سال گزرے پڑے۔ ابھی چند یہاں آنے سے پہلے جس دن میں نے آنا تھا، اس دن ایک ہمارے دوست کی والدہ بیمار میں گیا تو ان کی عمر 80 سال، ان کے والد کی عمر کوئی 90 سال کے قریب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 65 سال ہو گئے ہماری شادی کو، یوں لگتا ہے جی میں کل دی گئی۔ کیا زندگی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بنانے والا کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہے نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ کھیل تماشا ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یہ تمہیں ریت میں نظر آتا ہوا پانی ہے، سراب ہے، کچھ نہیں سراب ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیت العنکبوت، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ آج ہے کل نہیں، کل ہے پرسوں نہیں۔ جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، زندگی کے پیچھے موت ہے، خوشی کے پیچھے غم ہے، سکھ کے پیچھے دکھ ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے، عروج کے پیچھے زوال ہے، دولت کے پیچھے فقر ہے، صحت کے پیچھے بیماری ہے، اور زندگی کے پیچھے موت ہے۔ موت نے جیتنا ہی جیتنا ہے، اور زندگی نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا ہے گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ زمین کو کھود کر تو دیکھو، کتنے بڑے بڑے سکندر، ان کی ہڈیوں کا چورا ملے گا، ان کی ہڈیوں کا سرما ملے گا، کتنی حسن و جمال، پری پیکر اور پری چہرہ، اور پتنی کیا کیا حسن کی دیوی اور حسن کا سورج اور حسن کا دیوتا۔ جاؤ قبریں کھود کے دیکھو، ان کو کھانے والے کیڑے بھی مر چکے ہیں، اور ان کی ہڈیوں کا سرما ہو چکا ہے، اور قبر نے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، دکھاؤ تو صحیح کدھر گئے، کدھر گئے جو کہتے تھے ہم ہیں تو سب کچھ ہے، کدھر ہیں وہ؟ کہیں ان کے قدموں کی آہٹ، کہیں ان کے قدموں کی چاپ، کہیں ان کی آواز کی بازگشت، کہیں تو دکھاؤ۔ جاؤ ٹوٹی ویران حویلیاں دیکھو، شاہی قلعے دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، جو تمہیں بتائیں گی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میرا رب کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں تمہارا پیدا کرنے والا آزاد چھوڑ دے گا؟ پہلا سوال
تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ پھر پانچواں 3 4 5 ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا؟ ظالم مظلوم میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، عادل اور ظالم میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، زانی اور پاک دامن میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، جھوٹے اور سچے میں کوئی فیصلہ ہوگا، یزید اور حسین میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، تو کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ کھرے اور کھوٹے میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، شرک اور توحید میں کوئی نکھار نہ ہوگا، کوئی اس میں فیصلہ نہ ہوگا، نمازی بے نمازی میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا، رات کو کلب میں گزارنے والا، رات کو مسلح پہ گزارنے والا کوئی فیصلہ نہ ہوگا، رات کو ناچ دیکھنے والا، رات کو اللہ کے سامنے جھکنے والا کوئی فیصلہ نہ ہوگا۔ ایسے ہی یہ جہان چلے گا، یہ تو دنیا نہیں کرتی، اللہ کیسے کرے گا؟ ایک عادل بادشاہ آ جاتا ہے تو ظالموں کو اپنی طاقت کے مطابق پھانسیوں پہ لٹکا دیتا ہے، تو اللہ سے بڑا عادل طاقتور کون ہے؟ الا وَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ، سنو سنو سنو، دنیا گرا پڑا سودا ہے۔ یہ تمہیں راستے میں کوئی چیز نہیں مل جاتی، اٹھا لیتے ہو، کیسے گری پڑی چیز ہے؟ یَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، اچھے بھی کھائیں گے برے بھی کھائیں گے، شمر بھی آئے گا حسین بھی آئے گا، دونوں چلیں گے، پھر کیا ہوگا؟ الا وان الاخرۃ اجل صادق، ایک دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، وہ آ کے رہے گا، آ کے رہے گا، آ کے رہے گا۔ ہو فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک آواز، یوم ترجف الراجفہ، زلزلہ، تتبعها الراجفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل اٹھ اٹھ کے منہ کو آ رہے، کلیجے پھٹ رہے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل ہوئی پڑی، پست ہوئی پڑی، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہیں گے قبروں سے اکھاڑا جائے، قبروں سے نکالا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم پرانی ہڈیاں ہو جائیں گے کوئی زندہ کرے گا۔ یقولون ہائے ہائے انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہی اگر قبر سے کسی نے اٹھا دیا پھر تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فإنما هي زجرۃ واحدہ فإذا هم بالساہرہ، ایک آواز آئے گی تم لبیک کہتے ہوئے اٹھو گے، کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گا، کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گا۔ یوم نسیر الجبال، تیرا رب پہاڑ ہٹا دے گا، وتری الارض بارزہ، زمین کو ایک میدان بنا دے گا، یہ اونچا نیچا سیڈن نہیں ہوگا، ایک میدان ہوگا۔ وحشرناہم، میں تمہیں قبروں سے نکالوں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک آدمی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ایک مرد عورت کالا گورا پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ لقد احصاہم وعدہم عدا، تم سب اللہ کے گھیرے میں ہوگے اور اللہ کی گنتی میں ہوگے۔ این المفر، بھاگنا چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، چھپنا چاہو گے چھپ نہیں سکو گے۔ آج اللہ اپنے پوری جلال میں ہے، آج اس کی جبروت کو دیکھو گے، حیمنت کو دیکھو گے، اس کا رحمان ہونا بھی نظر آئے گا۔ آج اللہ کی ساری صفات دیکھو گے، الرحمان ہونا بھی دیکھو گے، الرحیم ہونا بھی دیکھو گے، الملک القدوس السلام کے نظارے بھی دیکھو گے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر کی تجلیاں بھی دیکھو گے، الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب، یہ جلوے بھی دیکھو گے، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، یہ نظارے بھی دیکھو گے، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللہ کے یہ ساری صفات تمہیں نظر آئیں گی، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب الکبیر المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع، یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی صفات نظر آئیں گی۔ الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن
المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن، سب اللہ کے صفاتی نام ایسے جگمگاتے دیکھو گے. الوالی المتعال البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ. آج تم دیکھو گے کہ تمہارا رب بجا ربک والملک صفا صفا. آج اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے اور اللہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ظاہر ہوگا. آج کوئی انکار کر کے دکھائے، آج کوئی ٹکر لے کے دکھائے. وجیء یومئذ بجہنم، ادھر سے جہنم آئی. ازلفت الجنت للمتقین، ادھر سے جنت آئی. وبرزت الجحیم للغابین، ادھر سے جہنم آئی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بیچ میں پل قائم کیا گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ترازو کو اتارا کہ آج تولو ان کی نیکیاں بھی اور ان کے گناہ بھی. آج وزن ہوں گے، لیکن آج کا وزن جائیداد پر نہیں ہوگا، پیسے پر نہیں ہوگا، ڈگری پر نہیں ہوگا. آج کا وزن عمل پہ ہوگا، عمل پہ ہوگا، عمل پہ ہوگا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہے. ان اللہ سریع الحساب، آج اللہ منٹوں میں تمہارا حساب کر کے تمہارے ہاتھ میں پیپر پکڑائے گا. یہ تیری کامیابی ہے، یہ تیری ناکامی ہے. سیدھے ہاتھ میں آیا تو نعرہ لگائے گا یا لگائے گی. جس عورت یا مرد جو ہی ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا تو کہے گا ہو، نعرہ مارے گا ہو. کہ کیوں بھیا مقرؤ کتابیا، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو. سائن ہو چکے ہیں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گئی ہوں، پاس ہو گئی ہوں، پاس ہو گئی ہوں. وہ دوسرے پوچھیں گے، دوسری پوچھیں گی تو کیسے پاس ہو گئی؟ بھائی تم کیسے پاس ہو گئے؟ اسٹاک ہوم میں رہ کے پاس ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ ہم تو فیل ہو گئے، تم کیسے پاس ہو گئے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا. وہ کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیا. بھائی مجھے پتا تھا کہ ایک آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے. ایک طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک بادشاہ ہے جس کا ملک مٹنے سے پاک ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک شہنشاہ ہے جس کی طاقت کو زوال نہیں جسے اللہ کہتے ہیں. ایک ہستی ہے جو حساب کتاب لینے کی طاقت رکھتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک بادشاہ ہے جس نے ظالم کا ظلم بتانا ہے، عادل کا عدل بتانا ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک طاقت ہے جس نے برے کو برا کر کے دکھانا ہے، اچھے کو اچھا کر کے دکھانا ہے، وہ اللہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں. ایک ہستی ہے جس نے برائی پہ آگ جلائی ہے، اچھائی پہ جنت کو چمکایا ہے جسے اللہ کہتے ہیں. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد. وہ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد. وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سوتا بھی نہیں، اونگتا بھی نہیں، مرتا بھی نہیں. جینے کے لیے روٹی نہیں کھاتا، زندہ رہنے کے لیے پانی نہیں پیتا، سانس لینے کے لیے ہوا نہیں چاہیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے، وقت گزارنے کے لیے بیوی بچے دوست یار نہیں چاہیے. وہ سنگی سنگت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، سامان و مکان سے پاک ہے، لا زوال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. دور اتنا ہے کہ دیکھنا چاہوں تو نظر نہ آئے، دوربینیں لگاؤں تو دوربینیں تھک جائیں، ان کے شیشے ٹوٹ جائیں. آنکھیں بند کر کے خیال کی سواری توڑاؤں جو روشنی سے بھی تیز رفتار ہے. میرا خیال بھی کروڑوں سال سفر کرے تو میں اس تک پہنچ نہ پاؤں. دور اتنا ہے، لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ میں خود اپنے اتنا قریب نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری شاہ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. بھائی مجھے پتا تھا انی ظننت انی ملاق حسابیا. مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے. 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 مجھے پتا تھا میرا ح
مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتی رہی، میں تیاری کرتا رہا، وقت ضائع نہ کیا، برباد نہ کیا۔ دیکھو بھائی، وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، یاد رکھنا، وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، ہاں وہ شیطان ہے جو گناہ کر کے پشیمان نہ ہو، وہ شیطان ہے جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے، ورنہ نبی پاک معصوم ہیں، باقی گناہگار ہیں۔ اس لیے میرے رب نے توبہ کی کوئی تعداد نہیں لکھی کہ 100 دفعہ توبہ ٹوٹ گئی تو پھر 101 میں قبول نہیں کروں گا، 1000 دفعہ ٹوٹ گئی 100,000 پلس 1 قبول نہیں کروں گا۔ کما لم یغرغر، جب تک تیرا سانس نہیں ٹوٹتا میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو توبہ کر، پھر دیکھ میں یاری کیسے لگاتا، ہے تو والی نہیں والی، ساری دنیا سے دوستی لگائی تو نے، کہیں وفا پائی؟ ایک دفعہ مجھ سے تو دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے نبھا کے دکھاتا ہوں۔ تو صافی نہیں و صافی، ساری دنیا سے تو نے معاملہ کیا، سب کو ہیرا پھیری پایا، سب کو دغاباز فراڈیا پایا، ایک دفعہ تو مجھ سے معاملہ کر، پھر دیکھ میں کیسے کر کے دکھاتا ہوں۔ یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی، میرے بندے میری بندی، تجھے ایک میٹنگ میں جانا ہو، ایک فنکشن میں جانا ہو، تم کتنے سنورتے ہو، تم کتنے بنتے ہو، کتنے گھنٹوں سے عورتیں تیاری شروع کرتی ہیں، فنکشن میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، پہلے جوڑا خریدا جاتا ہے، اس کے مطابق جوتا خریدا جاتا ہے، اس کے مطابق دوپٹہ خریدا جاتا ہے، اس کے مطابق میک اپ خریدا جاتا ہے، اس کے مطابق سارا زیور بنایا جاتا ہے کہ فنکشن ہے۔ یہی حال مردوں کا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں روکتا نہیں ہوں، میری زینت بنائی، اختیار کرو، لیکن اللہ کہتا ہے کم وَهَلْ تَزَيَّنْتَ لِأَجْلِي، وہ کبھی میرے لیے بھی تو بن کے آتا، کبھی مجھے بھی تو سنور کے دکھاتی تو، کبھی مجھے بھی تو سنور کے دکھاتا، کبھی میرے لیے تو میک اپ کر، کبھی میرے لیے تو تیار ہو، فنکشن میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہو، میرے لیے تو تیاری کر۔ اللہ کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ جا کے کوئی 1 لاکھ گراؤنڈ کا جوڑا خریدے؟ نہیں، تیرے کپڑے میں تاج کا پیبند ہو، یہ نہیں اللہ دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا۔ اچھا جی ٹھیک، میرا رب گلہ کرتا ہے، هل تزینت لاجلی، میرے بندی کبھی میرے لیے بھی بن سنور کے آیا کر۔ اب اللہ کے لیے بننا سنورنا کیا ہے کہ محمد ہی بن جا، بس محمد ہی آ بن جا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا حساب میں تیاری میں لگے رہی، تو جب یہ بات ہو رہی ہوگی تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فہو فی عیشۃ راضیہ، میری بندی میرے بندے کو عالی شان زندگی مبارک ہو۔ وہ زندگی کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت، جس میں ساری جنت پھر ایک لکڑی کا تنکا نہیں دکھا سکتے، ایک لکڑی کا تنکا۔ تو اس میں کیا چیز ہے؟ درخت کس چیز سے ہیں؟ درخت بھی سونے چاندی سے بنائے ہیں، گھر بھی موتیوں یاقوت زیورات سے بنائے ہیں، ہر چیز کو سجایا ہے سونے سے، چاندی سے، یاقوت سے، زمرد سے، موتی سے، اور اسے ابدی کر دیا، موت سے پاک کر دیا، بیماری سے پاک کر دیا، حتیٰ کہ جنت میں نیند بھی کوئی نہیں، سوئیں گے نہیں، یہ آنکھ بند نہیں ہوگی۔ ہاں ویسے ہی کوئی مزے سے آنکھ بند کرے تو اس کی مرضی ہے، تھک کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا، تھک کے آنکھ بند ہو ایسا نہیں ہوگا۔ 100 ارب سال، 100 کھرب سال، 100 بلین سال، 1000 ٹریلین سال گزر جائیں، آنکھ ایسے ہی ترو تازہ، چہرے ترو تازہ، فی جنت عالیہ، اونچی عالی شان جنت، جسے تم آئیڈیل ہوم تلاش کرتے ہو۔ آئیڈیل سنو، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، پیپر ہو رہا ہے،
یا تمہیں اللہ صوفے بچھا کے دے گا کہ پیپر دو سیدھے ہو کے، تو یہ اللہ ملے گا کہ آگے آؤ، آگے ملے گا۔ تیرے لیے گھر بنایا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس سے ڈیکوریٹ کرتا ہوں۔ گھر بنایا اپنے ہاتھوں سے، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی، زعفران کی گھاس، مشک کا گارا، اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے۔ ملاطها المسك وحشيش الزعفران وسقفها عرش الرحمن وتجري من تحتهم الانهار، نیچے دریا بہا دیے، دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے چشمے بہا دیے، معین کے، سلسبیل کے، رحیق کے چشمے بہا دیے۔ یوں آپ دیکھ رہے ہو، میں نے پانی میں انگلی ڈالی اور جو باہر نکالی تو یہ اوپر پانی کی تری باقی رہ گئی ہے اور پانی گر چکا ہے۔ جنت کے کسی چشمے میں، نہر میں، دریا میں، کنویں میں، ٹوٹی تو ہے کوئی نہیں وہاں کے، ٹوٹی کھول تو کسی میں یوں انگلی ڈالے ایسے اور پھر یوں نکالے، اور پھر آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں نیچے کر دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی؟ فی جنت عالیہ، اس میں ہے کیا؟ قطوفها دانیہ، تمہارے لیے پھل ہیں جھکے ہوئے، اس میں ہے کیا؟ سرر مرفوعہ، تخت بچھے ہوئے اونچے، اور کیا ہے؟ اقواب موضوعہ، شراب کے جام بھرے ہوئے کہ یا نہ پیو، آگے میں پلانے والا ہوں۔ ایک جنت کی مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش کیا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت والے خود ڈالیں گے اور پیئیں گے، خود ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اوپر کے درجے میں ان کو پیش کریں، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کے نوکر پیش کریں گے، جنت کے فرشتے پیش کریں گے۔ ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے، وی وی آئی پی۔ ایک درجہ ہے جو عام ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ڈال رہے ہیں، ان کے بھی نوکر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو تینوں محفلوں کا رنگ الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ ایک محفل میں خود پی رہے ہیں، دوسری محفل میں ان کو نوکر پلا رہے ہیں، فرشتے پلا رہے ہیں، تیسری محفل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری محفل کا ساقی، پلانے والا، تمہیں خبر ہے وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں رب ان کو خود پلا رہا ہو۔ میرا بندہ میرے ہاتھوں سے پی، میری بندی میرے ہاتھوں سے پی۔ میں دیکھتا تھا اسٹاک ہوم میں تیرا تڑپنا، رونا، پگھلنا، مچلنا، میں دیکھتا تھا۔ آج اس کا صلہ لے، آج اس کی قیمت میں دینے لگا ہوں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا۔ او میرے بھائیوں بہنوں، جنت کے شوق رکھو۔ ہمیں شوق ہی نہیں ہے، شوق سارا دنیا کا ہے۔ او جی جنت لا تھوڑی جی لا جیسا سے آج تھوڑی جی لا بس کا، اور دنیا کو ہاتھ مار رہا جسے آج مر جائے تو زیرو، آج مر جائے تو زیرو۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو باپ کے گھر گئی تو میں 3 طلاق، انہوں نے ڈر کے مارے جانا چھوڑ دی۔ اس کا باپ مر گیا، انہوں نے کہا اب طلاق ہوتی ہے تو ہو، میں باپ کا منہ دیکھنے تو جاؤں، وہ چلی گئی۔ تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، باپ کے گھر چلی گئی۔ علماء سے پوچھا، ان کا نہیں طلاق نہیں ہوئی۔ وہ کیسے؟ کہ مرتے ہی گھر بیٹوں کا ہو گیا، ابے کا نہیں رہا، ابھی میت بیڈ روم سے نہیں نکلی اور گھر اوروں کا ہو گیا۔ اب وہ بھائیوں کے گھر گئی ہے، باپ کے گھر نہیں گئی۔ یہ تمہاری دنیا ہے جس کے پیچھے کبھی ایمان کے سودے، کبھی غیرت کے سودے، کبھی ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلایا، کبھی اندر کو زخمی کر کے دبایا، کبھی اندر کی آوازوں کو سننے سے انکار کر دیا، کبھی اندر کے ایمان کے نغموں کو سننے سے انکار کر دیا، اور شیطان کے پیچھے، نفس کے پیچھے عورتیں بھی دوڑ رہی، مرد بھی دوڑ رہے ہیں کہ مل جائے مل جائے مل جائے۔ اس ملنے کا کوئی گول تو بتا دو، اس ملنے کا کوئی اینڈ تو بتا دو۔ وہ گیم کیا گیم ہے جس کا گول کوئی نہ ہو؟ وہ سفر کیا سفر ہے جس کی منزل کوئی نہ ہو؟ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا،
ساری زندگی اسٹاک ہوم سویڈن کا پاسپورٹ مل جائے، زندگی کھپا دی، کبھی جھوٹ کبھی سچ، کبھی فراڈ کبھی فریب، پاسپورٹ مل گیا، جب موت قریب آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، اب واپس کیسے جاؤں، اب تو شام ہو چلی، اب اندھیرا چھا گیا ہے، واپس جانے کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے۔